یہی ترجمہ ہے نا اس کا، ولم یرد، اور کوئی ارادہ ہی نہیں ہے اس کا، ولم یرد الا حیات الدنیا. وہ جو ذکر ہے وہ یہ باطن کا ذکر ہے. ایک حدیث شریف میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جا کر بھی جنتیوں کو افسوس ہوگا. جنت میں جا کر بھی جنتیوں کو افسوس ہوگا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جا کے کیسا افسوس؟ تو فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد ان کو افسوس اس لمحے کا ہوگا کہ جو لمحہ ذکر اللہ سے خالی گزرا تھا، کہ تھوڑا اور ذکر کر لیتے، ابھی دل کو ذکر میں لگایا ہے تو خلد میں چلے گئے نا. اگر اپنی روح کو بھی ذکر اللہ میں لگا لیتے تو خلد سے اگلے درجے کی جنت میں چلے جاتے، دارالسلام میں چلے جاتے. تیسری روح کو بھی لگا لیتے، دارالقرار میں چلے جاتے. چوتھے کو بھی لگا لیتے، دارالعدن میں چلے جاتے نا. اور آگے بھی روحوں کو لگاتے، دارالماوا میں چلے جاتے، دارالنعیم میں چلے جاتے، جنت الفردوس تک جا سکتے تھے. وہاں جا کے کہانی سمجھ میں آئے گی، ہاں بھائی تجھے یہ تیسرے درجے کی جنت کیوں ملی؟ جی میرے 3 لطیفے ذکر کرتے تھے. تم کو مولویوں نے ایک چھوٹی سی عبادت نماز میں جو ہے نا باندھ دیا ہے. اگر معلوم ہے تم کو، تمہارے مولویوں کو تو بتاؤ نا. نماز سب پڑھو گے، جنت میں جانے کا فیصلہ کہ کون سی میں جائے گا کیسے ہوگا؟ سب نے نمازیں پڑھی ہیں نا. اگر تم نے، یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ اس کو پہلے درجے کی جنت میں ڈالا جانا ہے، اس کو دوسرے درجے کی جنت میں ڈالا جائے، اس کو تیسرے درجے کی؟ کیسے فیصلہ ہوگا؟ نمازیں تو تم ساری پڑھتے ہو نا. وہ فیصلہ 7 جنتیں، یہ 7 لطیفے ہیں تمہارے اندر، تم نے ایک ایک کو منور کیا تو اسی حساب سے تم جنتوں میں چلے جاؤ گے. پہلا منور کیا تو پہلے درجے کی جنت میں چلے گئے، بس. پھر وہاں جا کے افسوس ہوگا میرے اندر تو دوسرا لطیفہ بھی تھا. میرے اندر آئے ہائے کاش اس کو بھی میں ذکر اللہ میں لگا لیتا. جو دوسرے درجے کی جنت میں ہوں گے ان کو اس بات پر افسوس ہوگا کہ یار میرے اندر تو تیسرا لطیفہ بھی ہے، اگر میں اس کو بھی لگا لیتا تو آج تیسرے درجے کی جنت میں ہوتا نا. جو تیسرے میں ہوں گے وہ سوچیں گے یار میرے اندر تو چوتھا لطیفہ بھی ہے، میرے اندر تو 5واں بھی ہے، 6واں بھی ہے، 7واں بھی ہے. کاش میں ذکر اللہ پر توجہ دیتا اور ان روحوں کو ذکر اللہ میں لگا دیتا. تو عبادتوں میں لگ گیا اور ان روحوں کو ذکر اللہ میں لگانا تو نے چھوڑ دیا، اس لیے ذلیل و خوار ہوا تو، یہاں تک کہ تو مومن بھی نہیں بن سکا. یہ ایک نقطہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے. کیا نقطہ ہے یہ ذکر ظاہر کا نہیں ہے، وہ تو سبھی کر رہے ہیں. اب رہ گئی بات، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جس نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا پھر گیا میرے ذکر سے. بھئی ذکر سے اگر کوئی پھرا تو پھر سارے دین سے پھرے گا نا، سارے دین سے پھرے گا نا، پھر تو وہ کافر ہو گیا نا. تو کافروں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر. کیوں نہیں ہو رہی کافروں کی بات؟ پوچھئے. کیونکہ کافروں کی طرف تو حضور کا رخ انور تھا ہی نہیں. رخ انور تو حضور کا ان کی طرف تھا جو ماننے والے تھے، کافروں کی طرف تو نہیں دیکھ رہے تھے نا. کافروں کے، اگر تم کہو کہ جی کافروں کے لیے آئیے تو کافروں کی طرف کہاں دیکھ رہے ہیں حضور پاک؟ آپ کا چہرہ، آپ کی نظر التفات، آپ کی محبتیں، آپ کی نوازشات، آپ کے لطف و کرم، آپ کی توجہات، یہ ساری کی ساری تو مسلمانوں کے لیے تھی نا. تبھی تو کہا کہ آپ جو اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھنا چھوڑ دیں، یہ ہمارے ذکر سے پھر گیا ہے. ذکر سے پھرنا کیا ہے؟ ذکر سے پھرنا یہ نہیں ہے کہ آپ ذکر کرتے تھے اب آپ نے چھوڑ دیا. ذکر سے پھرنا یہ ہے کہ وہ جو اندر دل کے اندر ذکر داخل ہوتا ہے، اس ذکر کی وجہ سے جو امتحانات انسان پر آتے ہیں ان امتحانوں میں وہ ثابت قدم نہ رہے. کیونکہ جب بھی آپ باطنی علم اپنائیں گے
جب بھی آپ روحانی علم اپنائیں گے، جب بھی آپ تصوف کو اپنائیں گے، تو آپ کے ارد گرد جتنے بھی پکے کٹر مسلم ہوں گے وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ کہاں لگ گئے ہو گمراہی میں، کہاں لگ گئے ہو گمراہی میں، یہ کن کے ہتھے چڑھ گئے ہو تم؟ قرآن پڑھو، ہدایت اس میں ہے، روزانہ 5 نمازیں پڑھا کرو، داڑھی رکھو، امامہ باندھو، سنتوں پر عمل کرو، بس۔ نماز کے لیے کہا ہے کہ پہلا سوال یوم محشر میں نماز کے بارے میں ہوگا، ہزاروں حدیثیں بھی آپ کو سنا دیں گے۔ جس نے ایک نماز قضا کی اس کے اوپر اتنا عذاب ہوگا، جس نے 2 کی اس پہ اتنا عذاب ہوگا، جو بے نمازی تھا مر گیا اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو۔ یہی قصے، یہی کہانیاں آپ کو سناتے رہیں گے، آپ کو پھر وسوسے آنے لگیں گے، ہاں یار میں اچھا بھلا تو تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی، اللہ کا حکم ہے دیکھو نماز پڑھنے کا، میں پڑھ رہا ہوں، دیکھو اللہ کا حکم ہے داڑھی رکھو، اللہ رسول کا حکم ہے، میں نے داڑھی بھی رکھی تھی۔ ان لوگوں میں آ کے جو ہے میں پھنس گیا، صوفیوں میں۔ یہ صرف ذکر کی بات کرتے ہیں، صرف ذکر کی بات کرتے ہیں زیادہ تر۔ نماز کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بغیر ذکر کے نماز ہی نہیں ہے۔ اتنی اہمیت انہوں نے ذکر کو دے دی ہے، تو پھر وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو تمہارا ذکر ہوگا، جب تم بدگمان ہو گئے وہاں سے، تو یہ ذکر چھوڑ کے چلا جائے گا اور تم اپنی دنیا داری میں پھر سے لگ جاؤ گے۔ یہ ذکر کو چھوڑنا ہے۔ یہ جو ذکر قلب آپ کو حاصل ہو گیا، کسی کے بہکاوے میں آ کر اس روحانی راستے کو ترک کر دینا، ذکر کو چھوڑنا ہے۔ ورنہ جو نمازیں روزے رکھتا ہے وہ تسبیح کرنا کہاں چھوڑتا ہے؟ اب جیسے عمران خان ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے گھوم رہا ہے اور کہتا ہے صوفیہ کی تعلیمات کا پرچار کرو، بابا فرید کے مزار پر بھی اپنی بیوی کے ساتھ جاتا ہے۔ تو عمران خان کو میں بولوں اگر کہ بابا فرید کی تعلیمات، ان کی حیات طیبہ پڑھی ہے آپ نے؟ کیا بابا فرید تسبیح گھماتے تھے؟ تمہاری بیگم جو ہے، جو پیرنی بنی ہوئی ہے، اگر اس کو تصوف معلوم ہے تو اس نے بتایا ہے تم کو کہ ایک تسبیح دل کے اندر بھی ہوتی ہے؟ سلطان باہو نے کہا ہے، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح ہتھ پھڑ کے ہو۔ تو ہاتھوں میں تسبیح لے کے تو سبھی گھوم رہے ہیں، ذکر تو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے ذکر کرنے سے پوری دنیا تیری دشمن ہو جاتی ہے، سب دشمن ہو جائیں گے، مسلمان کا دشمن ہو جائے گا۔ اب ہم نے کسی کی یعنی زندگی میں کون سی ہم نے تباہی پھیلائی ہے یا کسی کو کون سا نقصان پہنچایا ہے جو اتنے لوگ اس محفل میں آ کے بھی گالیاں دیتے ہیں؟ کوئی کافر کہتا ہے، کوئی منافق کہتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ یہ وہی علم ہے نا، ذکر والا علم، جس کے لیے ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ اے حضور پاک سے 2 طرح کے علم عطا ہوا، ایک تم کو بتا دیا، دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ اچھا، اب انہوں نے جو کہا قتل کر دو، تو اس لیے کہا کہ اس زمانے میں کوئی قانون نہیں تھا، کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، سب کے پاس تلواریں تھیں، جس کا میٹر گھوما اس نے جا کے تلوار چلا دی اور مار دیا۔ آج جو ہے ہم سویلائز سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہاں پر قوانین ہیں، سول لا ہیں، یہاں پر ایسے ہی کسی کو مارنا آسان نہیں ہے۔ تو پھر اس کا متبادل کیا ہے؟ وہ انٹرنیٹ پر بیٹھے بیٹھے لوگ گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاکستان آ تو، پھر ہم دیکھیں گے تجھے۔ وہی بات ہو گئی نا، دوسرا علم تمہیں بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ تو قتل تو یہ سب کرنا چاہتے ہیں مجھے، بس نہیں چلتا نا۔ تو یہ وہی علم ہے نا، کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے نا۔ جب بھی تو رحمان کے صحیح راستے پر لگے گا تو شیطان تیرے پاس ایسا لبادہ اڑ کے آئے گا کہ تجھے گمراہ کر کے چھوڑے۔ شیطان اگر شیطان بن کے آیا تو پہچان لے گا نا کہ یہ شیطان بہکا رہا ہے مجھے،
وہ رحمان کی صورت میں آئے گا تیرے پاس، ایک دیندار عالم کی صورت میں، کبھی ماں کی صورت میں، کبھی باپ کی صورت میں، جس کی بھی تو سب سے زیادہ مانتا ہے بات، اسی کی صورت میں شیطان آ کے تجھے جو ہے گمراہ کرے گا۔ کوئی بھی ہو، اس راستے کو چھوڑنا۔ کون سا راستہ؟ کہ جس کے اندر تو ذکر کی سیڑھیاں چڑھتا ہے۔ آج تجھے ذکر قلب ملا، پھر جب یہ طاقتور ہو گیا، آگے جا کے پھر تجھے ذکر روح میں بھی بسانا ہے، پھر روح میں بھی ذکر بسا دیا، پھر تجھے کہا گیا کہ ابھی تو لطیفہ سری بھی ہے، پھر تو اس کو بھی بسانے لگا، پھر